بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 11 نومبر 2020 بروز بود 26 ربیع الاول بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات اور روزمرہ کی تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹس پہنچ سکیں۔ آج کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہوگا۔ اس میں شامل ہوگی ویکسین سے متعلق خبر، بیرون ملک اقامہ ممیز، اور اس کے علاوہ انڈیا سے سعودی عرب کے لیے ایئر ببلز اور انڈیا کی اور پاکستان کی اسپیشل فلائٹس کے علاوہ اور بہت سی اہم خبریں جو آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہیں، تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا۔ شروع کرتے ہیں آج اپنی پہلی خبر کے ساتھ۔ منفرد اقامہ ایک سال میں کیا ہوا؟ سعودی عرب میں جہاں مختلف شعبوں میں غیر معمولی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، وہاں منفرد اقامہ، جسے عربی میں اقامہ الممیزہ کہا جاتا ہے، کے بارے میں منصوبہ پیش کیا گیا تھا۔ یہ مختلف مراحل سے ہوتا ہوا سعودی مجلس شورا میں پہنچا، جہاں منفرد اقامہ کے بارے میں طویل بحث کے بعد بالآخر مجلس شورا کے 76 ارکان نے قانون کے حق میں رائے دی، جبکہ 55 نے اس کی مخالفت کی۔ منفرد اقامے کے حوالے سے فیصلہ اکثریت کی رائے کو مقدم رکھتے ہوئے کیا گیا، جس کے بعد حتمی منظوری کے لیے قانون کا مسودہ مجلس شورا نے اپنی سفارشات کے ساتھ سعودی کابینہ کو ارسال کیا۔ منفرد اقامے کے لیے باقاعدہ طور پر ایک الگ ادارہ قائم کیا گیا اور اس نے درخواستوں کی وصولی کے لیے گزشتہ سال مئی میں کام شروع کر دیا۔ سعودی عرب میں قانون رہائش کے لیے اقامہ کا حصول ضروری ہے، جس کے لیے کسی سعودی شہری یا ادارے کی اسپانسرشپ حاصل کرنا لازمی ہے، جس کے بغیر رہائشی پرمٹ جاری نہیں کیا جاتا۔ ملازمت کے لیے جو غیر ملکی سعودی عرب میں مقیم ہیں، ان کے اقامے کی مدت 1 سال ہوتی ہے، جسے ہر سال اختتام سے پہلے تجدید کرانا لازمی ہوتا ہے۔ اقامہ تجدید کے 2 مراحل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے لیبر آفس سے ورک پرمٹ جاری ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر غیر ملکی کارکن کے لیے اقامہ کارڈ جاری کیا جاتا ہے۔ منفرد اقامہ لانچ کرنے سے قبل اس کے بارے میں سرکاری طور پر جو اعلان کیا گیا تھا، اس کے مطابق منفرد اقامہ یا رہائشی پرمٹ حاصل کرنے والے کے لیے متعدد حقوق اور مراعات مقرر کی گئی، جن میں سب سے اہم رہائش، تجارت اور صنعت کے لیے جائیداد کی خرید و فروخت، نجی ٹرانسپورٹ، رشتہ داروں کے لیے وزٹ ویزوں کا اجراء، نجی گھریلو ملازمین کا حصول وغیرہ شامل ہے۔ اگر اس حوالے سے کافی کچھ لکھا جا چکا ہے، تاہم یہاں مختصر طور پر اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ اب اقامہ قوانین میں مزید تبدیلیاں آ رہی ہیں، جن کا اعلان وقتاً فوقتاً کیا جائے گا۔ اگلی بڑی خبر شامل کریں گے بیرون مملکت سے زائرین کے لیے مسجد نبوی میں حاضری کا طریقہ کار۔ سعودی عرب میں مقدس مساجد کی انتظامیہ نے بیرون مملکت سے آنے والوں کے لیے مسجد نبوی کی زیارت کا طریقہ کار مقرر کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سیکریٹری مسجد نبوی ڈاکٹر محمد الخضیری نے بتایا کہ روزہ شریف کی زیارت، مسجد نبوی میں نماز اور روزہ اطہر پر حاضری کا پروگرام وزارت حج اور عمرہ کے ساتھ تعاون سے ترتیب دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محدود عمرہ پروگرام کے تیسرے مرحلے میں زیارت کی اجازت 100% گنجائش کی حد تک بڑھا دی گئی ہے۔ زائرین سے سماجی فاصلے کی پابندی کرائی جا رہی ہے۔ روزہ شریف میں بیک وقت 160 سے 170 افراد کو نماز ادا کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ 4000 سے 5000 کے درمیان زائرین 24 گھنٹے میں روزہ شریف آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زیارت کی کارروائی اتمنہ اپلیکیشن کے ذریعے ہو رہی ہے۔ اس کے ذریعے تاریخ اور وقت مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ اگلی بڑی خبر شامل کریں گے ویکسین بنانے کی پیش رفت سے خام تیل کی قیمت میں اضافہ۔ اوپیک پلس گروپ کی جانب سے تیل کی سپلائی سے متعلق اقدام اور کرونا وائرس کی ویکسین سے متعلق پیش رفت کی پیدا کرتا مشترکہ امید کے بعد خام تیل کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق خام تیل کا بینچ مارک برنٹ کروڈ 9% اضافے کے ساتھ $43 فی بیرل سے زائد کو پہنچا۔ عالمی سطح پر معاشی لاک ڈاؤن کے خاتمے کی امید نے دنیا بھر کے بازار حصص پر بھی اچھا اثر ڈالا ہے۔ امریکی دوا ساز کمپنی فائزر اور جرمنی کمپنی بائیو این ٹیک نے کہا کہ 40,000 سے زیادہ افراد کے ٹیسٹ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ویکسین کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے 90% تک مؤثر ہے۔ فائزر نے کہا کہ اسے توقع ہے کہ وہ 2020 میں 50 ملین ویکسین کی ڈوز دنیا بھر میں فراہم کرے گی، جبکہ 2021 میں 1.3 ارب ویکسین کی خوراکیں فراہم کی جائیں گی۔ سعودی عرب میں مقدس مساجد کی انتظامیہ نے آب زمزم کے 615 نمونے ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری بھیجے ہیں۔
اخبار 24 کے مطابق آب زمزم سبیل کے ڈائریکٹر احمد الندوی نے بتایا کہ آب زمزم کے آلودہ ہونے کے پتہ لگانے اور اسے کسی بھی مضر صحت عناصر سے صاف رکھنے کے لیے یہ اقدام کیا گیا ہے۔ آب زمزم لیبارٹری جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے اور ماہر عملہ تعینات ہے۔ احمد الندوی نے مزید کہا کہ آب زمزم کے نمونے روزانہ کی بنیاد پر مختلف مقامات سے لیے جاتے ہیں تاکہ اس بات کا اطمینان کیا جا سکے کہ زمزم غیر آلودہ ہے۔ ضروری ٹیسٹ کر کے رپورٹ انتظامیہ کو پیش کی جاتی ہے۔ ابشر کے ذریعے فیملی وزٹ ویزا اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لاک ڈاؤن کے بعد حالات معمول پر آ رہے ہیں۔ پروازوں کی بحالی بھی مرحلہ وار جاری ہے۔ موجودہ صورتحال کے مطابق سامعین نے مزید سوالات بھیجے ہیں۔ قانونی ماہرین اور متعلقہ محکموں سے ان کے جوابات آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک سامعین کا سوال وزٹ ویزا کے بارے میں ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ سعودی عرب کے فیملی وزٹ ویزا کھل گیا ہے، ہم خود ویزا اپلائی کر سکتے ہیں؟ کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کے تحت عائد کی جانے والی پابندیاں مرحلہ وار ختم ہو رہی ہیں اور معمولات زندگی بھی مرحلہ وار بحال ہو رہے ہیں۔ دنیا بھر میں سفری پابندیاں عائد کر دی گئی تھی۔ سعودی عرب میں بھی عمرہ، وزٹ اور دیگر ویزوں پر عارضی طور پر پابندی لگائی گئی تھی۔ گزشتہ ماہ کے وسط سے سفری اور دیگر پابندیوں میں نرمی کے اعلان کے ساتھ ہی ویزوں کے اجراء کے حوالے سے بھی مرحلہ وار عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ رواں ماہ کے آغاز سے بین الاقوامی عمرہ ویزوں کا اجراء بھی بحال ہو گیا، جبکہ فیملی وزٹ ویزے گزشتہ ماہ ہی بحال کر دیے گئے تھے۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ وزٹ ویزا خود اپلائی کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے کافی عرصہ سے ابشر سسٹم پہ یہ سہولت فراہم کی ہوئی ہے۔ آپ خود اپنے ابشر سسٹم کے ذریعے فیملی وزٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کی دشواری نہیں، نہ ہی آپ کو کسی ایجنٹ کی ضرورت پڑے گی۔ اس کے لیے آپ خود اپنے ابشر سسٹم سے لاگ ان ہو کر وزٹ ویزا اپلائی کریں۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ ہمارے چینل پر ویڈیو موجود ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ کمر سہیل کا سوال ہے کہ سائیق خاص فیملی ڈرائیور اپنی فیملی کے لیے وزٹ ویزا نکال سکتا ہے؟ سعودی عرب میں سائیق خاص یا گھریلو ملازمین کے ویزے پر آنے والے افراد کو کیونکہ فیملی سٹیٹس حاصل نہیں ہوتا، اس لیے انہیں فیملی ویزا نکلوانے کی اجازت نہیں۔ تاہم ابھی سعودی عرب میں ویزا قوانین میں تبدیلی ہو رہی ہے، جس کا اعلان مرحلہ وار طور پر کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے غیر ملکی کارکنوں کے لیے کافی مفید قوانین مرتب کیے جا رہے ہیں، جن کا مقصد ورک فورس کو بہتر سے بہتر بنانا ہے۔ یاد رہے کہ ضیافت ویزے کے حوالے سے جو معلومات سامنے آئی تھیں، اس کے تحت سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی اپنے عزیزوں کو اپنی ذمہ داری پر 90 دن کے لیے سعودی عرب بلانے کے اہل ہوں گے۔ ضیافت ویزے کے بارے میں، جسے مہمان ویزا بھی کہتے ہیں، تاحال حتمی تاریخ اور اس کی جزیات کا اعلان نہیں کیا گیا۔ یہ منصوبہ گزشتہ سال جوازات کی جانب سے پیش کیا گیا تھا، مگر اس کے بعد کرونا کی وجہ سے تمام معاملات رک گئے۔ ضیافت ویزے کے بارے میں سرکاری اعلان کا انتظار کیا جائے۔ اب بات کرتے ہیں انڈیا کی انٹرنیشنل فلائٹ سے متعلق۔ انڈیا کی انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں جتنا زیادہ پریشر انڈین گورنمنٹ پہ ہے، وہ سب کے سامنے ہے، کیونکہ 8 مہینے سے زیادہ ہونے کو ہے انڈیا کی فلائٹ وہ سسپینڈ کی گئی ہیں، اور انڈیا نے ابھی اپنا وندے بھارت مشن کے تحت اپنا اسکیڈول 30 دسمبر تک جاری کیا۔ لیکن ایک اچھی خبر یہ ہے کہ انڈیا کی ایک بہت بڑی وہ اپڈیٹ آئی ہے سامنے کہ ایئر ببلز کے لیے بات چیت جاری ہے کہ انڈیا سے ایئر ببلز کے تھرو اسپیشل فلائٹس کو چند سٹیز کے لیے وہ ڈائریکٹ فلائٹ کی اجازت دی جائے گی۔ اس کے لیے ہردیپ سنگھ پوری کا بیان آیا، اور ہردیپ سنگھ پوری اور سعودی حکومت کی طرف مابین ان کے درمیان بات چیت جاری ہے۔ امید کی جا رہی ہے 20 نومبر تک انڈیا کی فلائٹس ایئر ببلز کے ساتھ کچھ اجازت مل جائے گی۔ یہ کنفرم آفیشیل نیوز نہیں ہے، لیکن چانسز یہی ہیں، اور جو ابھی ان کی طرف سے جو خبر آ رہی ہے، امید کی جا رہی ہے کہ یہ 20 نومبر تک انشاءاللہ کوئی اچھی خوشخبری آئے گی۔ اس بارے میں جیسے جیسے مزید اپڈیٹس آئیں گی، ہم انشاءاللہ ضرور اس کو شامل کریں گے۔ اور ابھی بات کر لیتے ہیں کچھ اسپیشل فلائٹ سے متعلق، آپ کو بتاتے ہیں آج کون کون سی فلائٹس آئیں گی۔ پاکستان سے پہلے فلائٹ آئے گی اسلام آباد سے جدہ کے لیے، اور اسلام آباد سے ٹوٹل 4 فلائٹس آئیں گی، جس میں سے 3 جدہ کے لیے، 1 ریاض کے لیے آئے گی۔ پہلی فلائٹ SV889 اور دوسری PA270 ایئر بلو PK9741 PIA اور SV723 اسلام آباد سے ریاض کے لیے آئے گی۔ کراچی سے 1 فلائٹ آئے گی جدہ اور 1 فلائٹ آئے گی ریاض۔ جدہ آئے گی XY638 فلائی ناز اور ریاض آئے گی SV709 سعودی عربین ایئر لائن۔ لاہور سے ٹوٹل 5 فلائٹس ہیں، جس میں سے 4 جدہ ہیں اور 1 ریاض کے لیے ہیں۔ پہلی 4 فلائٹس میں پہلی فلائٹ PK9759 PIA، SV735 سعودی عربین ایئر لائن، PA470 ایئر بلو اور PA4700 ایئر بلو۔
XY318 لاہور سے ریاض کے لیے فلائی ناز کی فلائٹ آئے گی۔ ملتان سے 2 فلائٹ آئیں گی جدہ کے لیے، ایک ایئر بلو کی فلائٹ PA8700 اور دوسری PA870۔ آخری فلائٹ پاکستان سے آئے گی پشاور شہر سے ریاض کے لیے PIA کی PK9727۔ اگر ہم بات کریں انڈیا کے وندے بھارت مشن کے تحت جو فلائٹس کی سلسلہ واپسی کا جاری ہے، اس میں پہلی فلائٹ آج جدہ سے کوزیکوڈ کے لیے جائے گی SG36 اسپائس جیٹ کی۔ AI1992 ایئر انڈیا فلائٹ جدہ سے دلی، اس کے بعد QG583 چارٹرڈ فلائٹ جدہ ٹو حیدرآباد سٹی لنک کی۔ SG66 جدہ سے دلی اسپائس جیٹ، SG69 جدہ سے ممبئی اسپائس جیٹ اور G8661 ریاض سے لکھنؤ کے لیے، اور IX1732 ریاض سے کنور کے لیے، IX1486 دمام سے کوچن کے لیے آخری فلائٹ ہوگی۔ اگر ہم اس کے ساتھ کچھ بات کر لیں کرونا کی، تو کرونا کے کیسز سعودی عرب میں بڑھ گئے، 471 نئے مریض۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے نئے کیسز میں اضافہ ہوا ہے، 400 سے زیادہ مریض سامنے آئے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز کرونا سے 17 افراد ہلاک ہوئے۔ اس طرح سعودی عرب میں اموات کی مجموعی تعداد 5576 ہو چکی ہے۔ منگل 10 نومبر کو گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 471 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی۔ اس طرح مملکت میں متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,51,455 ہو چکی۔ 493 افراد صحت یاب بھی ہوئے۔ اب تک 3,38,281 افراد اس مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ واہا میں 20 سالہ لڑکی چھت سے گر کر ہلاک۔ سعودی عرب کے علاقے واہا میں 20 سالہ لڑکی مکان کی چھت سے گرنے سے ہلاک ہو گئی۔ چھت سے گرتے ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ اخبار 24 کے مطابق سیکیورٹی فورس نے بیان میں کہا کہ یہ واقعہ کلوا کمشنری میں پیش آیا۔ نعش سرد خانے میں محفوظ کرا دی گئی ہے۔ سعودی عرب میں 8.5 لاکھ ٹن سے زائد گندم برآمد۔ سعودی عرب میں اناج کے ذخیرے کی اہم ذمہ دار تنظیم سعودی گرین آرگنائزیشن نے رواں سال میں گندم کی 5ویں اور آخری کھیپ درآمد کرنے کے تمام اقدامات مکمل کر لیے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی پریس ایجنسی نے واضح کیا کہ ضرورت کے مطابق 8,60,000 ٹن گندم یورپی یونین اور آسٹریلیا اور کینیڈا کے علاوہ جنوبی امریکہ سے درآمد کی جائے گی۔ مریض کے پیٹ سے 230 کیلے اور شیشے کے ٹکڑے برآمد۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں سعودی ڈاکٹروں کی ٹیم نے ایک مریض کی زندگی بچا لی۔ اس کے پیٹ سے 230 کیلے اور شیشے کا ایک ٹکڑا برآمد کر لیا گیا۔ آجا ویب سائٹ کے مطابق محکمہ صحت نے بیان میں کہا کہ شرق جدہ ہسپتال میں ایک ذہنی مریض علاج کے لیے لایا گیا جو شدید تکلیف میں تھا۔ طبی معائنے سے پتہ چلا کہ اس کے پیٹ میں کیلیں موجود تھیں۔ جدہ محکمہ صحت نے بتایا کہ مریض کا پیٹ پھولا ہوا تھا اور وہ شدید درد اور چبھن محسوس کر رہا تھا۔ کلینکل ٹیسٹ سے پتہ چلا کہ اس کے پیٹ میں کیلیں ہیں۔ فوری آپریشن کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے پیٹ سے شیشے کا ایک ٹکڑا اور کیلیں نکال لی گئی۔ مریض کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ اسے ذہنی مریضوں کے وارڈ میں منتقل کر دیا گیا جہاں اب اس کا ذہنی علاج جاری ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ اس کے ساتھ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔